محمد بن احمد الخوارزمی البیرونی، ماہر اراضیات و تاریخ و لسانیات و اراضی و نجوم، ایک بہت بڑا مسلمان سائنسدان۔ محمد بن احمد الخوارزمی البیرونی 3 ذی الحج 362 ہجری یا پھر 4 ستمبر 973 عیسوی کو وسطی ایشیا کی ریاست جنیوا، خوارزم کے قصبے بیرون میں پیدا ہوا۔ اس وقت وہاں آل عراق کی حکومت تھی۔ شاہ خوارزم احمد بن محمد کے چچا زاد بھائی ابو نصر منصور بن علی نے البیرونی کو اپنے سایہ عطفت میں لیا اور تعلیم دلائی۔ کچھ عرصے بعد جب آل عراق کی حکومت ختم ہو گئی تو البیرونی ترک وطن کر کے جارگن کے حکمران قابوس بن وشمگیر کے دربار میں آ گیا۔ 995 عیسوی میں البیرونی جارگن پہنچا اور پذیرائی حاصل کی۔ یہاں اس نے اپنی پہلی عظیم تصنیف آثار الباقیہ 1000 عیسوی میں لکھی اور اسے قابوس کے نام پر معنون کر دیا۔ خوارزم میں حالات بہتر ہو گئے تو البیرونی وہاں چلا آیا اور علی بن مامون کے دربار میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہیں اس کی ملاقات بو علی سینا سے ہوئی۔ دونوں اپنے عہد کے عظیم دانشور تھے۔ علی بن مامون کی وفات کے بعد دونوں اس کے بھائی ابو العباس مامون کے دربار سے وابستہ رہے، جو 1009 عیسوی میں خوارزم کے تخت پر بیٹھا۔ 1016 عیسوی میں عوام نے اسے قتل کر دیا اور اگلے برس محمود غزنوی نے خوارزم کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بو علی سینا اور دوسرے علماء تو وہاں سے ترک وطن کر گئے، مگر البیرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ 1017 عیسوی میں البیرونی غزنہ آیا۔ اگلے سال اس نے یہاں ایک رصد خانہ قائم کیا اور 2 برس مطالعے میں گزارنے کے بعد ہندوستان کی راہ لی۔ اس اثنا میں محمود غزنوی ہندوستان بھی فتح کر چکا تھا۔ البیرونی نے یہاں زیادہ تر وقت اجمیر میں گزارا۔ یہاں ہندوستان کے مشہور ہندو عالم اور پنڈت جمع تھے۔ البیرونی نے ان سے قدیمی علوم اور سنسکرت زبان سیکھی، نیز ہندی تہذیب و ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوؤں کے علوم حاصل کرنا ناممکن خیال کیا جاتا تھا، مگر ہندو البیرونی کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے اسے ودیا ساگر یعنی علم کے سمندر کا نام دیا۔ البیرونی نے ان کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا کو عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ہندی تہذیب پر ایک کتاب کتاب الہند بھی لکھی۔ البیرونی ایک ماہر حیات دان تھا اور اسی لیے وہ اس دوران حیات کے مشاہدات سے غافل نہیں رہا۔ اس نے پنجاب کے مشہور شہروں لاہور، جہلم، سیالکوٹ، ملتان، نیز پشاور کے عرض بلد اور وہاں سے قطبی تارے کی بلندی معلوم کرنے کا کام انجام دیا۔ ان شہروں میں زیادہ تر اس کا قیام ملتان اور پھر جہلم میں ہوا۔ جہلم میں تحصیل پنڈادن خان کے قصبے نندانہ کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کے اس نے زمین کے محیط اور قطر کی پیمائش کی، جو بالکل ٹھیک تھی۔ 1029 عیسوی میں البیرونی ہندوستان سے واپس ہوا اور اگلے برس محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنوی تخت نشین ہوا تو البیرونی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اسی کے دربار میں اس نے حیت اور نجوم کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام مسعود کے نام پر قانون مسعودی رکھا۔ 1040 عیسوی میں مسعود قتل ہوا اور اس کا بیٹا مودود تخت نشین ہوا۔ البیرونی کا تعلق اس کے دربار سے بھی رہا۔ یہیں اس نے جواہرات کے خواص پر ایک رسالہ لکھا۔ 8 سال یہاں گزارنے کے بعد دنیا کا یہ نامور فرزند اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ علم و فضل میں البیرونی کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ البیرونی نے نظام شمسی یعنی سیاروں کو اپنے اپنے محور پر اور سورج کے گرد ان کی گردش کا حساب لگایا۔ اس کے علاوہ اس نے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجوہات بھی بیان کی۔ وہ علم جفر اور دس شناسی کا بھی ماہر تھا اور محمود غزنوی کو مستقبل کے واقعات بتایا کرتا تھا۔ حساب میں اکائی، نسبت تناسب کے قاعدے، جذر نکالنے کا طریقہ اور قبلہ کی سمت کا تعین کرنے اور جیومیٹری کے بہت سے مسائل اسی کی دریافت کردہ ہیں۔ اس نے زمین کا محیط 24,769 میل نکالا، جو جدید پیمائش سے صرف 78 میل ہی کم تھا۔ اس نے سب سے پہلے علم تقسیم الارض کا آغاز کیا۔ وہ ریاضی کی ایک شاخ کیلکولس کا بھی موجد تھا۔ اس نے قیمتی پتھروں، زمین کی مختلف تہوں اور چٹانوں اور معدنیات کی اقسام کا مطالعہ بھی کیا تھا اور زمین کی عمر کا بھی حساب نکالا تھا۔ تاریخ اور مذاہب کے میدان میں البیرونی آنکھیں بند کر کے چلنے کا قائل نہیں تھا۔
وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر رکھتا تھا۔ اس کی ذات ادب اور سائنس کا سنگم تھی۔ ایک طرف عربی، فارسی، سنسکرت، یونانی، ہریانی اور عبرانی زبانوں کا ماہر تھا تو دوسری طرف ریاضی کے پیچیدہ مسائلوں سے بھی آگاہ تھا۔ اس نے ہر مذہب کا مطالعہ اس کی مقدس کتاب اور براہ راست اس کی زبان میں کیا۔ اس کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس نے اپنی طویل زندگی میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لیا۔ استغنا اس قدر تھا کہ اپنے علمی مشاغل کا معاوضہ ضروریات سے زیادہ لینا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور یہی اس کی فضیلت کا باعث بنا۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، طبیعیات، تاریخ، تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جیوگرافی پر 150 سے زائد کتابیں لکھیں۔ البیرونی کے کارناموں کے پیش نظر چاند کے ایک ٹکڑے کا نام البیرونی کریٹر بھی رکھا گیا ہے۔ یہ عظیم مسلمان سائنسدان 1050 عیسوی میں افغانستان کے شہر غزنی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پاکستان میں 26 نومبر سے 12 دسمبر 1973 تک البیرونی کی یاد میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اس عظیم دانشور کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس موقع پر ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔